ہم تو سمجھتے تھے کہ زمین کے پاس بہت پانی ہے بس لیتے جاؤ، لیکن آپ نے بتایا کہ نہیں، زمین کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ریچارج ویل کتنا بڑا کنواں بنایا جاتا ہے لاہور میں؟ اب کیسے اتنے بڑے بڑے کنویں بن سکتے ہیں؟ اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ شروع میں 20-30 فٹ 40 فٹ پہ بھی پانی مل جاتا تھا، پھر 100-150 فٹ تک۔ اب بہت سے ایریاز لاہور کے ایسے ہیں جس میں 600-800 فٹ تک بھی چلا گیا ہے، یعنی میکسیمم نیچے تک ہم جا چکے ہیں تقریباً۔ تو اب اگر 1200 کو جب ہم نے ٹچ کر لیا تو پھر نیچے اور کوئی پانی نہیں ہوگا۔ جو پانی انسانی استعمال میں آ چکا ہو وہ ریچارج کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا، بالکل صحیح۔ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں وہاں پہ تو سیوریج کا پانی بھی ایون دوبارہ ریسائیکل کر کے وہ یوز کرتے ہیں۔ پانی کا ریچارج اور ڈسچارج لاہور کا، اس کا گیپ کوئی 1,00,000 ایکڑ فیٹ ہے۔ سٹڈیز 50-60 سال پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ صرف دریائے سندھ کے اوپر ہی ہم 42,000 میگا واٹ تک کے ہائیڈرو پاور اسٹیشن لگا سکتے ہیں۔ ہم آئی پی پیز کو اتنا زیادہ ہیوی پے کر رہے ہیں تو جبکہ یہ اس میں آسانی سے ہم بجلی بنا سکتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مونسون کا موسم ہے۔ برسات کا موسم جب بھی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر وہ ڈوبنے لگتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، بے انتہا ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ پھر ایسا وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گرما کا موسم ایسا آتا ہے کہ ہمارے چولستان کے علاقے میں، سندھ کے علاقے میں شدید قلت پانی کی ہو جاتی ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارے پاس کبھی اتنا وافر پانی ہوتا ہے کہ ہم ڈوبنے لگتے ہیں، لیکن پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ایک قطرے کو ہم ترسنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا مجھے آج انکشاف ہوا، اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ شخصیات ہوتی ہیں، وہ یعنی کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا حل ان کے پاس ہوتا ہے، انٹرنیشنل تجربہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر ایسی قوموں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس واٹر کے حوالے سے ملٹیپل ایکسپیرینس رکھنے والی ایک شخصیت موجود ہیں۔ خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا پر آپ بہت زیادہ ان ہیں، ایسا کلیہ آپ ہمیں دے رہے ہیں کہ جتنی بھی بارش ہو جائے وہ تھوڑے سے وقت میں وہ سارا کا سارا پانی شہر سے ختم ہو سکتا ہے، اور ایسے طریقے سے ختم ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے سٹور بھی ہو سکتا ہے۔ تشریف فرما ہے جناب انجینئر ظفر اقبال بھٹو صاحب۔ آپ نے UET سے سول انجینئرنگ کی، پھر ہالینڈ چلے گئے، وہاں سے MSc کی ہائیڈرولک انجینئرنگ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تجربہ ہے کہ ملائیشیا میں شدید بارشوں کی مینجمنٹ کے سلسلے میں آپ ملائیشیا میں موجود رہے، سوڈان میں آپ نے کام کیا، پاکستان میں اتنا شاندار کام کیا کہ آپ کو پرائڈ آف پاکستان کا سرکاری طور پر ایوارڈ بھی ملا۔ ظفر اقبال صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ فرمائیے گا کہ آپ کا ایک آئیڈیا یا ایک تحریر وہ بہت وائرل ہوئی اور بہت سوچ کے دروازے لوگوں کے کھلے۔ آپ نے کچھ لکھا تھا کہ قذافی اسٹیڈیم جو لاہور کا ہے، یہاں کچھ ہمارے انجینئرز نے ایسا کام کیا، کوئی پانی چوسا آپ نے اس کو نام دیا ہے، واٹر ریچارج ویل کا، کہ جتنا بھی پانی آ جائے ایک خاص طریقہ ہے، اس کے کنویں بنائے جاتے ہیں اور پانی سارا زیر زمین چلا جاتا ہے۔ ایک تو شہر سکون میں آ جاتا ہے، ایک ہمارا وہ پانی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ یہ کیا آئیڈیا ہے؟ پانی چوس کنواں یا ریچارج ویل جسے ہم کہتے ہیں، یہ آئیڈیا کوئی نیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پرانے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو جو گاؤں میں چھپڑ ہوتے تھے، تالاب ہوتے تھے، وہ تقریباً اسی اصول پہ کام کر رہے ہوتے تھے۔ ٹھیک، کہ جو بھی ہماری ایک نیچی جگہ ہے وہاں پہ ایک چھپڑ بن گیا اور بارش کا پانی اس میں آ گیا اور وہ سیپ ہو کے زیر زمین ریچارج ہو جاتا تھا۔ ٹھیک۔ اب لاہور کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو لاہور کا پانی جو ہے وہ راوی سے ریچارج ہوتا تھا۔ ٹھیک۔ اور راوی ہی ساری لاہور کے پینے کے پانی کی ریچارجنگ کرتا تھا۔ اب راوی جب سے بند ہوا ہے 2000 میں، انڈیا نے اس کے اوپر ڈیم بنا لیا، 85% ہمارا ریچارج کم ہو گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے، لاہور کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور ہم زیر زمین پانی جو نکال رہے ہیں وہ بھی بڑھ رہا ہے ساتھ، اور ریچارج نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ پانی زمین میں جانے والے پانی میں کمی ہو گئی ہے یا بند ہو گیا ہے، اور ہم نکال رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہے کہ ہمارا لاہور کا زیر زمین پانی ہر سال 3 فٹ کی رفتار سے نیچے جا رہا ہے۔ اور یہ کیسے روک سکتے ہیں ہم اس کو یا بہتر بنا سکتے ہیں؟ وہ یہی طریقہ ہے کہ کسی طریقے سے پانی اس میں ہم ریچارج کریں۔ جو کام پہلے راوی کر رہا تھا، اب وہ کام کسی طریقے سے ہمیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ اب ہمارے پاس چونکہ لاہور میں راوی کے علاوہ پانی کا، سرفیس واٹر کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے یہ مونسون کے۔ بارشیں، مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں 3 مہینے، جو جولائی، اگست، سپٹمبر میں،
یہ تقریباً پورے سال کی بارشوں کا کچھ 80% پانی جو ہے ان 3 مہینوں میں ہمارے ہاں ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب یہ بارشیں جو ہیں یہ پانی گلی محلوں میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے, سڑکوں پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا ڈرینیج سسٹم جو ہے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ پانی آ جائے تو وہ اس کو ہینڈل کر سکے. بالکل ایسے ہی. تو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ڈرینیج سسٹم پہ لوڈ پڑتا ہے, گٹر بھی ابل رہے ہوتے ہیں, مکانات گرتے شہر ہیں, کی لوگ 100-150 جگہوں کے اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے, سڑکیں خراب ہوتی ہیں, ہر سال ان کی ریپیئر مینٹیننس کرنا پڑتی ہے, مکانات گر جاتے ہیں یا سیم لگ جاتی ہے یا اور اس میں کئی نقصانات ہوتے ہیں, گاڑیاں پھنس جاتی ہیں, لوگوں کا دفتر آنا جانا بند ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو پوری ایک ایکٹیویٹی خراب ہو. لیکن اس کو اگر ہم ایک خاص طریقے سے جو ریچارج ویل کا کانسیپٹ ہے اس کے ذریعے زیر زمین پانی کے ساتھ مکس کر دیں, اس کے ساتھ ریچارج کر دیں, تو نہ صرف یہ پانی جلدی ڈرین آؤٹ ہو جائے گا اور یہ سارے مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, بلکہ وہ جو ایک فرق آ رہا ہے ہمارا کہ ہم پانی زیادہ نکال رہے ہیں اور ریچارج کم ہو رہا ہے, وہ فرق بھی کم ہو جائے گا. اور آہستہ آہستہ یہ اگر بڑے اسکیل پہ یہ کام شروع کر دیا جائے تو وہ پانی کی سطح کو ہم واپس بحال کر سکتے ہیں. اس کا اصول بڑا سادہ سا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پانی ایسا ہمیں ریچارج کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے جس میں کوئی آلودگی ہو, کیمیکلز ظفر ہوں. اقبال صاحب, میں اس طرف آتا ہوں. میں پہلے یہ سمجھ لوں کہ ریچارج ویل یعنی ایک ایسا کنواں جیسے ہم تو سمجھتے تھے کہ زمین کے پاس بہت پانی ہے بس لیتے جاؤ, لیکن آپ نے بتایا کہ نہیں, زمین کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے. یہ ریچارج ویل کتنا بڑا کنواں بنایا جاتا ہے لاہور میں؟ اب کیسے اتنے بڑے بڑے کنویں بن سکتے ہیں؟ اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ذرا فرمائیے گا. جو زمین میں جو پانی ہے بیسیکلی وہ زمین کے مساموں کے اندر ہے, اور ہمارے پنجاب میں, سندھ میں زیر زمین جو ہماری مٹی کی تہیں ہیں اس کے اندر بے شمار مسام ہیں کہ جن کے اندر یہ پانی ہوتا ہے. ٹھیک. اور یہ پانی یہاں تک پہنچا کیسے ہے؟ یہ ایک صدیوں کا پروسیس ہے کہ یہ بارشوں سے, دریاؤں سے, ہمارے نہری نظام سے یہ سیپ ہو کے نیچے چلا گیا. اب اس کو جب ہم نکالتے ہیں باہر تو جتنی اس میں کمی ہوتی ہے وہ سالانہ ریچارج ہو جاتا ہے. ٹھیک. لیکن ظاہر ہے اگر ہم زیادہ نکالیں گے, کم جائے گا, تو وہ ایک فرق آ جائے گا. اب ریچارج ویل کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس کا ریورس عمل ہے. یعنی آپ کہیں کہ یہ ٹیوب ویل کا ریورس عمل ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم زمین سے پانی واپس سطح سے واپس زمین کے اندر بھیجتے ہیں. اب وہ بھیجنے کے لیے سمپل پہلی تو یہ ہے کہ اس کو ہم جو مٹی یا اس میں پتے یا اس قسم کی کثافتیں ہیں اس سے صاف کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے دیکھیں کہ ہم ایک ایریا سلیکٹ کریں کہ جہاں سے ہم نے پانی ریچارج کرنا. یعنی ہر ایریا کا نہیں ہوگا؟ جی, ہر ایریا کا نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سیوریج کا پانی نہ ہو, اس میں روڈز یا کسی ایسی جگہ کا پانی نہ ہو کہ جہاں سے کوئی ڈیزل, پیٹرول یا اس طرح کی کسی کیمیکل کی مکسنگ ہو رہی ہے. تھوڑی سی احتیاط سے ہم یہ بہت آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سے, جیسے گراؤنڈز ہیں, یونیورسٹیوں کے گراؤنڈز ہیں, لاہور میں بہت سارے پارک ہیں, باغات ہیں, جو نئی سوسائٹیاں ہیں لاہور کی اس میں بہت ساری اوپن سپیسیز ہیں, پلے گراؤنڈز ہیں. یہ سارے وہ ایریاز ہیں جہاں سے ہمیں اسٹارٹ لینا چاہیے نا. بالکل صحیح. تو یہ وہ پانی ہوتا ہے جو بارش کا ہی پانی ہوتا ہے بیسیکلی, بڑا صاف. تو سب سے پہلے ایک فرض کریں اس کا سمپلی یا آسان ترین طریقے سے میں سمجھاؤں تو ایک گراؤنڈ ہے جس کا پانی آپ ریچارج کرنا چاہتے ہیں. 2 سے 3 فٹ گہرا گراؤنڈ ہے فٹ بال کا, اور اس میں ایک پانی کا والیوم ہے. اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جی مجھے یہ کتنا والیوم جو ہے, کتنا حجم جو ہے ریچارج کرنا پڑے گا, اس حساب سے سائزنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کنویں کی. اب اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہم ٹینک بناتے ہیں چھوٹا سا کہ جس کے اندر پانی گرتا ہے بارش کا, تو اس کے اندر اگر کوئی مٹی آ رہی ہے, پتے آ رہے ہیں, گھاس ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے, وہ تاکہ بیٹھ جائے اور پانی جو ہے اوپر صاف ہو کے. ساتھ ایک دوسرا ٹینک ہوتا ہے چھوٹا سا جس کے اندر ہم نے فلٹر میڈیا رکھا ہوتا ہے. فلٹر میڈیا کے اندر بجری بھی ہوتی ہے, ریت بھی ہوتی ہے اور موٹا پتھر بھی ہوتا ہے. 2-3 تہیں ہوتی ہیں تاکہ اس میں سے گزر کے پانی تاکہ اس میں سے گزر کے جو اس میں مزید مٹی ہے, کثافتیں ہیں, کیونکہ بارش کے پانی نارملی جو ہے ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے. زمین پہ گرنے سے پہلے یہ ایک ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے جو پانی کی سب سے صاف شکل ہے, اور جب تک یہ زمین پہ نہیں گرتا یہ بہت صاف ہوتا ہے. اب زمین پہ بھی جب پہلی بارش ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی آلودگی یا مٹی وغیرہ کا چانس ہوتا ہے, لیکن جب مسلسل بارش ہونا شروع ہو جائے تو باقی آنے والا پانی اس میں صاف ہوتا ہے, اس میں کوئی مٹی نہیں ہوتی, تو وہ ہمیں نکالنی ہوتی ہے. اس سے نکل کے جو پانی ہوتا ہے وہ ریلیٹیولی صاف ہوتا ہے. اس کو پھر ایک بور کے ذریعے
اس ٹینک سے ایک بور کے ذریعے ہم واپس، یعنی یہ کنویں سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ چھوٹا سا بور ہوگا جیسے زمین سے نکالنے والا بور ہوتا ہے. کنواں تو اس کا ایک جو ہے اصطلاحی ورڈ ہے کہ ویل کو ہم کنواں کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ایک بور ہوتا ہے کہ جو ہم اس ڈیپتھ تک کرتے ہیں، اس گہرائی تک کہ جہاں پہ ہمیں ریتلی جگہ مل جائے یا جہاں پہ کسی زمانے میں پانی ہوتا تھا، وہاں پہ جا کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور زمین اس کو چوسنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے اندر ہی اپنا ایک پریشر بنا کے اس کو سک کر رہی ہوتی ہے. تو جو پانی ہمارا سڑکوں پہ گراؤنڈز میں 2 دن 3 دن کھڑا ہوتا رہتا ہے اور وہ دھوپ سے ایواپوریٹ ہو کے چلا جاتا ہے یا مکھی مچھر اس میں بنتے ہیں، اس کی وجہ اگر 2-4 گھنٹے میں اگر وہ سیپ ہو کے زیر زمین چلا جائے تو وہ اس کا ایک بڑا بہترین استعمال ہو سکتا ہے. خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، صرف بور کا خرچہ ہے اس میں، باقی جو ٹینک بنانے ہیں یا بجری یا ریت کا خرچہ ہے وہ اس میں بہت نامحل ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹینک بنتے ہیں. ٹھیک. تو بور کا خرچہ اس میں مینلی ہوتا ہے، جو ہم بور گھر پہ بھی لگانے کے لیے خرچہ کرتے ہیں تو وہ ایک خرچہ ہوتا ہے. یعنی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ کچھ اہل محلہ جن کے پاس ایک اس طرح کا گراؤنڈ ہو مل کے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں، اس کا دوہرا فائدہ ہوگا. ایک تو جلد وہ پانی سے نجات مل جائے گی جس میں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، دوسرا زیر زمین پانی کا جو ہے وہ سطح بھی بہت بلند ہو جائے گی. ظفر اقبال صاحب یہ فرمائیے، فرض کریں ہم یہ کام نہیں کرتے، ہو بھی نہیں رہا، بڑے عرصے سے نہیں ہو رہا، تو یہ جو پانی نیچے جا رہا ہے مسلسل، اس سے نقصان کتنا ہو سکتا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ہمیں جو نعمت ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. وہ ہمارے استعمال کے لیے تو بہت کافی ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر ہم اس کا بے دردی سے استعمال کریں گے یا اس کو ضائع کریں گے، اسراف کریں گے، تو ظاہر ہے ایک دن ہمیں پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح جو زیر زمین پانی بھی ہے اس کی بھی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے. جیسے لاہور کی حد تک دیکھیں تو 1200-1300 فٹ نیچے پھر ہماری ایک راک شروع ہو جاتی ہے، چٹانی ایریا شروع ہو جاتا ہے. اس سے اوپر ہی یہ ہمارا ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے اندر پانی ہے مسامدار جو ایریا میں. ٹھیک. اب لاہور میں شروع میں 20-30 فٹ 40 فٹ پہ بھی پانی مل جاتا تھا، پھر 100-150 فٹ تک. اب بہت سے ایریاز لاہور کے ایسے ہیں جس میں 600-800 فٹ تک بھی چلا گیا ہے، یعنی میکسیمم نیچے تک ہم جا چکے ہیں تقریباً. تو اب اگر 1200 کو جب ہم نے ٹچ کر لیا تو پھر نیچے اور کوئی پانی نہیں ہوگا. آپ کوئٹہ کی مثال لیں، وہاں پہ 1000-1200 فٹ تک اب بور ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹینکر سے ہی پانی اب سپلائی ہوتا ہے. اب 1000-1200 فٹ کا بور جو ہے وہ ایک انڈیویجول یا طور پہ نہیں ہو سکتا، وہ گورنمنٹ لیول پہ ہی بڑی، کیونکہ ظاہر ہے اس میں پھر پمپنگ کا خرچہ، ڈیزل، یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. بالکل. کراچی کی صورت حال بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، وہاں پہ بھی کافی کمی ہے. پشاور میں بھی یہ ایشوز شروع ہو گئے ہیں. تو لاہور کا بھی اس لیے یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ ریچارج ہمارا بند ہو گیا ہے. راوی میں پہلے ایک ڈیم انڈیا نے بنایا تھا 20 سال، شاہپور کنڈی براج کا انہوں نے جو کیا ہے، تو اس سے تو بالکل نیچے آنے والا پانی ختم ہو گیا ہے. ظفر اقبال صاحب آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ اگر یہ پانی کے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کا انتظام کر رکھا کہ ان کی بھی لمٹس اور حدود ہوتی ہیں تالابوں کی زیر زمین، تو کہیں کھارا پانی ہوتا ہے اور وہ قریب ہی ہے لاہور کے میٹھے پانی کے، اگر یہ زیادہ نیچے جاتا ہے تو یہ سارا کھارا پانی ادھر آ جائے گا. یہ بھی صورتحال ہے. جی، قصور کی طرف سے ہمارے پاس جسے بریکش واٹر کہیں یا جو نمکین پانی ہے، کھارا پانی ہے، اس کی بھی کچھ تہیں ہیں یا اس کی بھی ایکویفر ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک بیلنس میں رہے تو یہ آپس میں مکس بھی نہیں ہوتے اور ان کی اپنی حدود ہوتی ہیں. لیکن جیسے تیز رفتاری سے لاہور کا پانی نیچے جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس حصے کو، اس زمین کے مساموں کو پر کرنے کے لیے ارد گرد سے جو کھارے پانی کی لیئر ہے وہ اس میں داخل ہو جائے گی، اور جب ایک دفعہ کھارا پانی اور میٹھا پانی مکس ہو جائے تو وہ ایکوفائر کا سارا پانی کی کوالٹی، واٹر کوالٹی، وہ خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو لاہور کے زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اس کا جو میٹھا پانی ہے وہ اپنی خصوصیت برقرار رکھ سکے. کراچی میں سمجھتا ہوں آپ ہی کی آواز پر ان لوگوں نے کچھ کام کرنا شروع کر دیا ہے. وہ یہ کیا ہے کہ وضو کا جو استعمال شدہ پانی ہے اس کو وہ اسی طرح فلٹر کر کے نیچے بھیج رہے ہیں. اب میں اس میں سوچ رہا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر پانی بھیجنے والا نہیں ہوتا، تو یہ آئیڈیا کیسا ہے کہ جو انسان کو ٹچ کر چکا ہے، انسان استعمال کر چکا ہے، وہ پانی نیچے جائے گا تو عجیب گھن سی آتی ہے کہ وہ دوبارہ نکال کے ہم پئیں گے. جی، پانی دیکھیں ریچارج کرنا ایک حل ہے، یہ بالکل واحد حل نہیں ہے، بہت سے طریقے ہیں. ایک اس کا حل ریسائیکل بھی ہے. تو ایک سادہ سا اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پانی انسانی استعمال میں آ چکا ہو وہ ریچارج کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا، بالکل صحیح.
جو پانی جس میں کیمیکل جیسے صابن ہے، شیمپو ہے اور کوئی کیمیکل چیز اس میں آ گئی ہے، اس کو بھی ریچارج کے لیے استعمال ہم نے نہیں کرنا جب تک کہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہ ہو جائے. مطلب باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں وہاں پہ تو سیوریج کا پانی بھی ایون دوبارہ ریسائیکل کر کے وہ یوز کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کی کاسٹ خرچہ ہے. اب ہمارے جیسے ملک میں کہ جہاں پہ سیوریج کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتی، رات سیوریج ہی دریاؤں میں ڈال دیا جاتا ہے. بڑے بڑے شہروں میں بھی اس کا انتظام نہیں ہے، جیسے لاہور میں بھی آپ دیکھیں تو راوی میں ہی جا رہا ہے رات سیوریج. تو یہاں پہ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. جو بھی انسانی استعمال کا پانی، جیسے آپ نے وضو کی مثال دی، یہ بڑا اچھا کنسیپٹ ہے کہ جی وضو کا پانی استعمال کریں، دوبارہ اس کو استعمال کر لینا چاہیے، ریسائیکل کر کے زیر زمین نہیں بھیجنا چاہیے، اس کو ٹینکس میں اسٹور کر کے درختوں، پودوں اور میدانوں کو لگانا چاہیے، پارکس میں لگا دینا چاہیے. لاہور میں اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. ماڈل ٹاؤن کی جتنی بھی مساجد ہیں اس میں اس پانی کو ریسائیکل کر کے اپنے میدانوں میں لگا رہے ہیں. اسی طرح عبدالیین سوسائٹی کی مسجد ہے، جو بھی مساجد ہیں وہ لوگ ریسائیکل کر کے اس کو لگا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی کوشش ہے. لیکن مساجد کا پانی جو ہے وہ ری یوز جس کو میں کہوں دوبارہ استعمال کرنا چاہیے، اس کو زیر زمین نہیں بھیجنا چاہیے. بالکل صحیح. یہ فرمائیے ظفر اقبال صاحب کہ ہماری پانی کی ضروریات کتنی ہیں، ہمیں بارشوں سے پانی کتنا ملتا ہے، ہمارے مقابلے میں انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، وہ کس طرح پانی کے ساتھ اپنی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے یا ضروریات پوری کر رہا ہے؟ پانی کی ضروریات اگر ملکی سطح پہ دیکھیں تو پاکستان کو 180 سے 200 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے سالانہ میسر ہوتا ہے، جس کو واٹر بجٹ اگر بنائیں پاکستان کا تو اس میں دریاؤں، ندی نالوں کا پانی بھی ہے، اس میں برف کا پانی بھی ہے اور اس میں زیر زمین پانی بھی ہے. تقریباً جو زیر زمین پانی ہے ایک ہمارے ٹوٹل استعمال کا ہم 1/3 جو ہے وہ زیر زمین نکال رہے ہیں. ٹھیک. اور باقی جو پانی ہے ہمیں دریا سے مل جاتا ہے یا برف کے پگھلنے سے مل جاتا ہے، بارشوں سے مل جاتا ہے. اس کے استعمال پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارا 90 سے 95% پانی جو ہے وہ زراعت میں استعمال ہو جاتا ہے. گھریلو استعمال میں اور انڈسٹری استعمال میں باقی 5 سے 10% ہوتا ہے. اب زراعت میں جو استعمال ہونے والا پانی ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرانے طریقے سے زراعت کر رہے ہیں، فلڈ ایریگیشن جسے ہم کہیں کہ کھیت میں پانی چھوڑ دیا اور 2 انچ 4 انچ 6 انچ کی تہ میں وہ ڈیپتھ میں وہ چل رہا ہے، یعنی بہت پانی ضائع ہوتا ہے. ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم جو آج کل دنیا میں آ گئے ہوئے ہیں کہ جس میں ڈرپ ہے، اسپرنکلر ایریگیشن ہے یا اور بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ جس سے ہم پانی کی بچت کر سکتے ہیں، کیونکہ 90 سے 95% پانی آلموسٹ آپ کا سارا پانی آپ کہہ لیں. اب جب وہ زراعت کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، لا محالہ آپ کو زمین سے کھینچنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا پانی بھی نیچے جا رہا ہے. تو اگر ہم زراعت کی میں پانی کے استعمال کی بہتر واٹر مینجمنٹ کر لیں تو کم از کم ہمارا آدھا پانی بچ سکتا ہے. اور آدھا پانی بچنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو زمین سے کوئی پانی نہیں کھینچنا پڑے گا. ظفر اقبال صاحب یہ فرمائیے، آپ نے لکھا کہ ابھی جو حال ہی میں بارش لاہور میں ہوئی، آپ نے لکھا کہ 44 سالوں کا یعنی ریکارڈ ٹوٹ گیا، اور آپ نے یہ بھی لکھا کہ اس کو اگر ہم استعمال کر لیتے تو شاید 1 سال تک واسا کو ٹیوب ویل چلانے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ کس طرح ممکن ہے، کیسے کیا جائے گا یہ؟ اچھا، یہ محکمہ موسمیات کا ریکارڈ تھا کہ 44 سال خبر انہوں نے دی. بالکل ٹھیک. تو اس پہ یہی تھا کہ جس طرح میں نے آپ کو بات کی کہ پانی کا ریچارج اور ڈسچارج لاہور کا اس کا گیپ کوئی 1 لاکھ ایکڑ فیٹ ہے. ٹھیک. اب وہ 1 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی ہمیں مونسون کی بارش سے بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، جس کو اگر ہم ریچارج کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا 0 ڈیفیسٹ ہوگا، نیگیٹو میں ہم نہیں ہوں گے. اور اگر ہم 1 لاکھ سے زیادہ ریچارج کر سکتے ہیں تو ہماری پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اس کو مطلب لارج اسکیل پہ پروجیکٹ کر کے پورے لاہور کی سطح پہ ایک لارج اسکیل پہ ریچارج کا بندوبست کیا جائے تو کافی بہتری آ سکتی ہے. یہ فرمائیے جی کہ ابھی مانسون میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا یہ جو جنوبی سائڈ ہے ہماری پنجاب کی، اس میں بہت تباہی آئی، فلڈ. پھر تو خیر پھیل ہی گیا نا ہر طرف. بلوچستان میں ہم نے تباہی دیکھی، ایون KPK میں ہمیں سوات وغیرہ میں تباہی دیکھی. تو اس کا کوئی حل ہے کہ اتنی بارشیں آئیں تو ہم اس طرح تباہی نہ پھیلے، ہم ڈوبے نہ؟ ظاہر آپ ایکسپرٹ ہیں اس کے. اچھا، اس میں ایک تو لوگ موسمیاتی تبدیلیوں کا عمل دخل بھی اس میں کہتے ہیں کہ جو بارشوں کو پیٹرن ہے ہمارا، ایک تو وہ بہت تبدیل ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ آبادی ہماری بڑھنے کی وجہ سے جو ہماری اربنائزیشن ہے یا ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. دیکھیں، پانی کو اپنا راستہ چاہیے ہوتا ہے اور پانی کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے.
جب آپ اس کے اندر تعمیرات کریں گے، سڑکیں بنائیں گے، ہوٹل بنائیں گے، گھر بنائیں گے، پختہ تعمیرات کر دیں گے تو پانی کو اپنا رستہ نہیں ملے گا. جب اس کو اپنا رستہ نہیں ملے گا تو اس کی جو سیلاب کی جو شدت ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اور زور لگا کے اس نے اپنا رستہ لینا ہوتا ہے. تو سب سے ایک بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے یہاں جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اربنائزیشن ہوتی ہے، اس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ جو پانی کے اپنے تاریخی راستے ہیں، ٹریڈیشنل روٹس ہیں، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اتنا زیادہ والیوم آتا ہے پانی کا، اس کے ساتھ مٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں. درخت، پودے یا ان کی جڑیں جو ہیں، پہلے تو بارشوں میں مٹی کو، پتھروں کو، ان کو پانی کے ساتھ جانے سے روکتے تھے، لیکن جب اب درخت صاف ہو گئے ہیں، جنگلات نہیں ہیں، تو اتنی یا اس سے کم بارش سے بھی ایک اتنا بڑا مٹی کا اور کیچڑ کا اور وہ سیلابی ریلا جنریٹ ہوتا ہے. سلوپس گرتے ہیں، آپ کو لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. کہ وہ ان کے راستے میں جو بھی پل آتے ہیں، آبادیاں آتی ہیں، وہ اس کو اپنے ساتھ تباہ و برباد کر کے لے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کو روک سکتے ہیں ہم کسی طرح؟ سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے سمندر میں جا کے. نہیں، ایک تو دیکھیں ملکی لیول پہ تو ڈیمز ہیں. ہم نے تربیلا ڈیم بنا کے، اس کے بعد تربیلا منگلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا، اب جا کے بھاشا یا مہمن ڈیم پہ کام شروع ہوا ہے. انٹرنیشنل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی ملک کی واٹر سیکورٹی کے لیے ضروری ہے کہ جتنا پانی بارش سے یا ویسے اس کو سرفیس واٹر ملتا ہے، اس کا کم از کم 40% سٹور کرنے کی اس کے پاس گنجائش ہو. ٹھیک. اور ہمارے پاس کتنی؟ ہمارے پاس ابھی 10% بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اگر ڈیز کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس اپنی ضرورت کا 30 دن کا پانی موجود ہوتا ہے. صرف 30 دن کا ہے. اب انڈیا کی ہم بات کریں تو وہاں پہ کوئی 220 دن کا پانی ان کے پاس، حالانکہ ان کی ضرورت بھی ہم سے 5-6 گنا زیادہ ہے. چائنا کی بات کریں تو ان کے پاس 2-3 سال کی ضرورت کا پانی انہوں نے سٹور کر لیتے ہیں. زبردست. تو ایک تو ہمارے ہاں سٹوریجز کم ہیں، بڑے اسکیل پہ سٹوریجز بنانی چاہیے، ظاہر ہے. دوسرا جو ہے ہمارے جو واٹر سپریڈنگ ہے، جیسے دریا سے پانی نکال کے اس کو میدانی علاقوں میں پھیلا دینا، خصوصاً جیسے ہمارے پاس صحرا ہیں، بہت بڑے بڑے صحرائے تھر ہے، تھل ہے، چولستان ہے، یہاں پہ بڑی آسانی سے ہم یہ جو سیلاب کا پانی ہے اس کو پھیلا کے زیر زمین ٹوبے اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ بھر سکتے ہیں، جس سے یہ ہوگا کہ سیلاب کی شدت بھی کچھ کم ہو جائے گی اور ان علاقوں میں بھی نمی آ جائے گی. اور جب ہر سال یہ کام کیا جائے گا تو آہستہ آہستہ ان علاقوں میں بھی سبزہ اور ہریالی شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو بہت ساری ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کو کام میں لا کے سیلاب کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ فرمائیے جی کہ پانی کا اور اس سے بجلی پیدا کرنے کا بھی ایک بڑا قریبی تعلق ہے. اتنا زیادہ پانی ہے پاکستان کے پاس، شاید وہ کوئی تخمینہ لگایا بھی گیا تھا بہت سال پہلے کہ ہم اسے اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں. وہ کیا تخمینہ تھا؟ پاکستان کی اس وقت جو ڈیمانڈ ہے، جسے ہم کہیں زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ 30-31 ہزار میگا واٹ تک پہنچی ہے. ایک مسلسل عمل نہیں ہے، ظاہر ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. اس میں گھریلو استعمال بھی ہے، اس میں انڈسٹری کا بھی ہے، اس میں سارا ملا کے اگر کبھی مطلب جو ایک ریکارڈ ہے کہ 30 ہزار میگا واٹ تک میکسیمم پہنچا ہے. ہمارے پاس کم از کم 50-60 ہزار میگا واٹ تو ہم بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں ہائیڈرو پاور سے، جس میں ہمیں کوئی تھرمل کچھ قسم کی کوئی اور استعمال نہیں. اور یہ چیز ہمیں وابڈا نے اسٹڈیز 50-60 سال پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ صرف دریائے سندھ کے اوپر ہی ہم 42 ہزار میگا واٹ تک کے ہائیڈرو پاور اسٹیشن لگا سکتے ہیں. دریائے سندھ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ روڈ بھی ہیں، روٹس بھی ہیں، سارے اربن سینٹر بھی ہیں، بنانا بھی آسان ہے. نیشنل گریڈ میں لمبی ٹرانسمیشن لائنیں بھی نہیں بنانی پڑیں گی. ٹھیک. تو کم از کم 42 ہزار میگا واٹ تو ہم دریائے سندھ سے بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور جو دریا ہیں، چھوٹے ندی نالے ہیں، ان کے اوپر بھی پوٹینشیل ہے. چترال کے ایریا میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو یعنی ہم آئی پی پیز کو اتنا زیادہ ہیوی پے کر رہے ہیں، تو جب کہ یہ اس میں آسانی سے ہم بجلی بنا سکتے تھے، تو رکاوٹ کہاں ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا یہ سارا کچھ؟ یہ سارا پلاننگ لیول پہ دیکھنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ ہر ایک کام کے لیے آپ کو جو ہے اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، لانگ ٹرم پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں، لانگ ٹرم سوچ چاہیے ہوتی ہے. چونکہ ہماری پالیسیز پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے، لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہیں، پرائرٹیز ہماری چینج ہوتی رہی ہیں.
تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہائیڈرو پاور پہ توجہ اتنی نہیں دی جا سکی، اور ہم آئی پی پیز، اصل میں آئی پی پیز کے جب آئی تھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بجلی کی بہت زیادہ شدید کمی تھی، بہت بحران تھا بالکل، اور اور ہماری انڈسٹری بہت زیادہ سفر ہو رہی تھی. تو آئی پی پیز یا جسے کہیں تھرمل پاور اسٹیشنز کہہ لیں، وہ ایک بڑا کوئک سلوشن ہوتا ہے، بہت جلدی بن جاتے ہیں اور فوراً ہی آپ کی وہ ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے. لیکن وہ ایک کوئک سلوشن کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم کے لیے آپ کو ہائیڈرو پاور فائدہ مند بنانا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. ظفر اقبال صاحب، آپ کو پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ ملا یا کہہ لیجیے تمغہ دیا گیا، تو یہ کن خدمات کے سلے میں تھا؟ یہ بلوچستان میں کافی کام کیا ہے ہم نے واٹر ریسورسز ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں، ڈیلے ایکشن ڈیمز، واٹر ریچارج ڈیمز، اسمال ڈیمز کے سلسلے میں بڑے دور دراز علاقوں میں. تو اس پہ بی بی سی نے ایک سٹوری کی تھی کہ جس سے وہ امپیکٹ اس پروجیکٹ کا مائکرو لیول پہ وہ ہو رہا تھا. تو اس طریقے سے ان خدمات کے سلسلے میں پھر گورنمنٹ نے 2022 میں پرائڈ آف پاکستان ہے. ماشاء اللہ جی، مبارک ہو آپ کو. یہ فرمائیے ظفر اقبال صاحب کہ پاکستان کو پانی کے اعتبار سے دنیا میں آپ کہاں رینک کرتے ہیں؟ دیگر ممالک بھی ہیں نا، دیگر زمینیں بھی ہیں. جی، ایک جو کرائٹیریا ہے پانی کے لحاظ سے، وہ یہ جو سادہ ترین کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی واٹر سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ پر کیپیٹا یعنی ہر شخص کے لیے کم از کم 1000 میٹر کیوب پانی پر ایئر یعنی ایک سال کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے. ٹھیک. اس سے کم ہو تو وہ ملک پانی کی کمی کا شکار ملک تصور کیا جائے گا. اب پاکستان میں شروع میں تو 5-6 ہزار میٹر کیوب تک اویلیبل تھا پر کیپیٹا پر ایئر، لیکن ظاہر ہماری آبادی بھی بڑھتی گئی، ضروریات بھی بڑھتی گئیں. اس وقت ہم اس لمٹ سے نیچے چلے گئے ہیں، 1000 کی لمٹ سے، اور ہم واٹر سکارس یعنی پانی کی کمی کا شکار ملک اس میں شمار ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس پانی وافر آتا پانی ہے، اویلیبل ہے، اس کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے. کیونکہ پانی دیکھیں 3 مہینے میں اگر 80% پانی آ گیا ہے تو آپ نے اس کو سنبھالنا ہے. سنبھالنے کے مختلف طریقے ہیں. اچھا، اگر ہم نہیں سنبھالیں گے تو باقی 9 مہینوں میں ظاہر ہے کمی ہو جائے گی. دوسرا طریقہ دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ جس علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں یا پانی ہوتا ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے بلوچستان ہے ہمارا، وہ بہت بڑا ہے، بلوچستان تقریباً آدھا پاکستان ہے لینڈ ایریا کے لحاظ سے، لیکن بارشیں ادھر نہیں ہوتی اتنی زیادہ. تو وہاں تک ہم نے پانی کیسے پہنچانا ہے؟ نیٹ ورک بنانا ہوگا یہاں سے وہاں. جیسے بجلی جہاں بنتی ہے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ٹرانسمیشن لائنیں بنتی ہیں، گیس بھی جہاں سے نکلتی ہے، جہاں پہ بارش ہوتی ہے تو وہاں سے جہاں پہ بارش نہیں ہوتی پانی لے جانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. جیسے کچی کنال کا ایک پروجیکٹ ہے بڑا اچھا کہ بلوچستان کو ان ایریاز میں پانی دیا جائے توسا سے لے کے، اسی طرح اور بھی بہت سے پروجیکٹس کی ضرورت ہے. تو اصل میں واٹر مینجمنٹ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، پلاننگ اور واٹر مینجمنٹ. پانی کی کمی نہیں ہے لیکن ہمیں اس کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا ہوگا. بالکل صحیح. ظفر اقبال صاحب، یہ فرمائیے کہ مثلا میں لاہور کی بات کرتا ہوں، آپ کا کیا تجربہ ہے؟ ہم مختلف سٹڈیز کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہمیں واسا کے ذریعے سے جو پانی ملتا ہے اس میں بھی کچھ مسائل ہیں. ظاہر پائپ پرانے ہو جاتے ہیں، پھر سیوریج کا پانی لیکیج کے ذریعے سے کس طرح اس سے مل سکتا ہے، تو وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے صحت کے لیے. فرض کریں ایک شخص بور کر لیتا ہے اور نیچے زیر زمین پانی سے، جیسے عام جگہوں پہ ہوتا ہے، موٹر شوٹر لگا کے پانی کھینچتا ہے، تو کیا یہ لاہور میں اس طرح کرنا سیف ہے؟ دیکھیے، یہ ایشوز تقریباً پاکستان کے ہر شہر میں آ رہا ہے کہ جو ہمارا پینے کا پانی ہے اس کے ساتھ سیوریج کے پانی کی مکسنگ ہو جاتی ہے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں پائپ کے، جو جوائنٹ سیوریج کے پائپ کے اور واٹر سپلائی کی، واٹر سپلائی کا نیٹ ورک بھی ہمارا بہت پرانا، خصوصاً جو پرانے شہر ہیں بڑے شہر میں بہت پرانا ہے. اور پائپ اٹ سیلف اس کے اندر بھی رسٹنگ ہو گئی، زنگ وغیرہ لگ کے اور اس کی دیواریں ختم ہو گئیں، اور وہاں سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ سیوریج کے پانی کی لیکیج ہے، اور اگر واٹر سپلائی کا پانی نہیں آ رہا تو وہ لامالا سیپ ہو کے اس کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ جو ریسرچ ایون میڈیکل کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں ریسرچ سے کہ جو 80% ہمارے یہاں بیماری ہیں یا 80% سے زیادہ ہے، ان کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا پینے کا پانی جو ہے وہ صاف نہیں. ہاں، لیکن جو آپ بور کی بات کر رہے ہیں یا وہ چونکہ ڈیپتھ پہ ہوتا ہے، گہرائی میں ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کا ایشو تو نہیں ہے. لیکن اس میں 2-4 چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ایک تو یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی ایسا سیوریج لائن نہ گزر رہی ہو کہ جس کا پانی رسک اس میں آنا. یہ کتنا فاصلہ تقریباً ہونا چاہیے؟ فرض کریں نالے شالے گزر رہے ہوتے ہیں تو بندہ دیکھ لیتا ہے. نہیں، اس میں تو جتنا زیادہ فاصلہ آپ رکھ لیں ٹھیک ہے، مطلب 100-1 فٹ تک چلا جائے تو وہ سیف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی ارد گرد کوئی کیمیکل پلانٹ یا کسی انڈسٹری کا پانی ایسا نہ آ رہا ہو کہ جو مکس ہو کے نیچے زیر زمین جا رہا ہو، اور وہ اس میں تو اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ بور سے پہلے ایک ٹیسٹ کروا لیا جائے، کیونکہ جہاں پہ آپ بور کروانے جا رہے ہیں ارد گرد پرانے بور ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ پانی اسی ایکویفر سے آ رہا ہوتا ہے، بالکل صحیح، تو وہاں سے سیمپل لے کے کسی بھی مستند لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیا جائے۔ یہ کتنا مہنگا ہوگا ٹیسٹ؟ یہ اتنا مہنگا نہیں ہے، 1500 میں ہو جائے گا۔ اچھا، زبردست۔ اور کہاں سے کروا سکتے ہیں؟ PCSIR لیبارٹریز بڑی گورنمنٹ کی بھی ہیں اور بڑی ویل نون ہیں، وہاں سے کروا سکتے ہیں، وہ آپ کو تجزیہ کر کے دے دیں گے انشاءاللہ۔ ظفر اقبال صاحب یہ فرمائیے کہ یہ پانی واسا کا ہو یا بور کا ہو، اسے ابال لینے سے کس حد تک وہ سیف ہو جاتا ہے؟ ابالنے سے جو اس میں کچھ جرمز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، باقی کچھ فلٹریشن سے چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، اور کچھ ابالنے سے جو جرمز ہوتے ہیں خاص ٹیمپریچر پہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 100+ ٹیمپریچر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو مضر صحت جرمز ہوتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر اس میں کوئی کیمیکل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ابالنے سے بھی نہیں ختم ہوگی، اس کے لیے آپ کو کیمیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ ظفر اقبال صاحب، اس حوالے سے آپ ایک ریسرچ کا بہت حوالہ دیتے ہیں کہ قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد حکومتی سطح پر فیصلہ ہوا تھا کہ پانی چوس کنویں یا واٹر ریچارج ویل بنائے جائیں، وہ بنائے بھی گئے، بڑی اچھی اس پہ رپورٹ بھی بنی، لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ قذافی اسٹیڈیم کے ایریا آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ ہر بارش میں اچھا خاصا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ چونکہ ایک اوپن ایریا بھی ہے، وہ صاف ہوتا ہے، تو یہ ایک آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ ایک ریسرچ کی گئی، باقاعدہ ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، اور وہاں پہ 2 پانی چوس کنویں یا ریچارج ویل بنائے گئے، اور جن کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، ان پہ پانی کی ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں جو کہ بالکل نیٹ اینڈ کلین تھے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پائلٹ پروجیکٹ ہونے کے بعد اس کو لارج اسکیل کے اوپر ایک عوامی پروجیکٹ بنا کے لانچ نہیں کیا گیا، تو وہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ تو وہ بہت اچھا تھا اور اس کے بہت رزلٹ تھے، لیکن اگر اس کو آگے بڑھایا جاتا اور اسی طرح کے اقدامات لاہور کے دوسرے ایریاز میں، جس سے میں نے آپ کو بتایا لاہور میں بہت سارے باغات ہیں، پارکس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، بالکل گورنمنٹ کی آفیسز ہیں، اور پھر جو لاہور کی ڈیولپ سوسائٹیز بن رہی ہیں، اس میں بہت سارے اوپن ایریاز ہیں، تو وہاں پہ اگر اس کو کیا جاتا تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے لارج اسکیل پہ یہ کام نہیں کیا۔ اسلام آباد میں یہ کام ہو گیا، یہ بڑا شاندار، ٹھیک ہے۔ اسلام آباد میں بھی پائلٹ پروجیکٹ ہوا ہے، اچھا، وہ CDA نے کروایا ہے، گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے PCRWR، ٹھیک، اور انہوں نے کوئی 100 ویلز بنائے ہیں، اور اس پہ ایک رپورٹ بھی ان کی آئی ہے، اور وہ بہت اچھا ایک کامیاب پائلٹ پروجیکٹ تھا، لیکن ظاہر ہے وہاں پہ بھی اس پروجیکٹ کو ایک عوامی سطح پہ لے جا کے بڑے اسکیل پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی لاہور کی زمین جس کو جیو سچویشن کہتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اسلام آباد کی کچھ اور ہے، وہاں بھی ایکویفر ہیں پانی کے اور لاہور کی نسبت؟ جی، یہ تو ظاہر ہے نیچے کی جیولوجی اور اس کے جہاں سے زیر زمین پانی آتا ہے، اگر آپ پمپ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب وہاں پہ واپس بھی جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ظفر اقبال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے یعنی ایک ایسے ایشو پر بات کی ہے اور ایسے ایشو پر مسلسل بات کر رہے ہیں، اور اب جیسا کہ ہماری بات بھی ہو رہی تھی کہ الخدمت کے ساتھ بھی مل کے اس کو وسیع کر رہے ہیں، میری دعا ہے اور میری خواہش ہوگی کہ اور لوگ بھی اس کو اون کریں، آپ سے رہنمائی لیں، دیگر انجینئر سے رہنمائی لیں اور اس پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں، چونکہ یہ ہماری نسلوں کا معاملہ ہے اور ہمارے پانی کے ریسورس کا معاملہ ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کی اس وزڈم کا جو عام کر رہے ہیں اس کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، پانی کے حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ارشاد ربانی ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، فیصلہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا دار و مدار پانی پر ہے، اور پانی کے متعلق قرآن میں، حدیث میں بہت ہدایات ہیں ہمیں ملی ہیں، تو یہ ایسی شخصیات، یہ یقیناً ان کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ ان کے ہاتھ چومنے چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے، کیونکہ ان کا امپیکٹ وہ پوری قوم پر پڑتا ہے، ملک پر پڑتا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ظفر اقبال صاحب کا یہ جو مشن ہے اس کو آگے بڑھانے میں ہمیں معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور مہمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔